أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النحل آیت نمبر 57۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ ترجمہ: اور اللہ کے لیے تو انہوں نے بیٹیاں گھڑ رکھی ہیں، سبحان اللہ، اور خود اپنے لیے وہ بیٹے چاہتے ہیں جو اپنی خواہش کے مطابق ہوں۔ تفسیر: مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اول تو اللہ تعالیٰ اولاد کی ضرورت سے پاک ہے، دوسرے یہ خود اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے بلکہ بیٹوں کی ولادت کے خواہش مند رہتے ہیں، جو بذات خود بڑی گمراہی کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ آیت نمبر 58۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے۔ تفسیر: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، مبارک ہو، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اپنے اندر ہی اندر وہ اپنے رنج کو اور صدمے کو گھونٹ رہا ہوتا ہے، کیا کرے، کس طرح پیے اپنے اس رنج کو۔ آیت نمبر 59۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ: اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رہنے دے یا اسے زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی ہیں۔ تفسیر: یعنی اپنے لیے جس بیٹی کو یہ لوگ اس قدر موجب ننگ و عار سمجھتے ہیں، اسی کو خدا کے لیے بلا تامل تجویز کر دیتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ خدا کے لیے اولاد تجویز کرنا بجائے خود ایک شدید جہالت اور گستاخی ہے۔ مشرکین عرب کی حرکت پر یہاں اس خاص پہلو سے گرفت اس لیے کی گئی ہے کہ اللہ کے متعلق ان کے تصور کی پستی واضح کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ مشرکانہ عقائد نے اللہ کے معاملے میں ان کو کس قدر جری اور گستاخ بنا دیا ہے اور وہ کس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کوئی قباحت تک محسوس نہیں کرتے۔ آیت نمبر 60۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ: بری بری باتیں تو انہی میں ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اعلیٰ درجے کی صفات صرف اللہ کی ہیں، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ تفسیر: للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے تو بری مثالیں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کی مثال ہے بہت بلند، اللہ تعالیٰ کی شان ہے بہت بلند۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ آیت نمبر 61۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ترجمہ: اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً اپنی پکڑ میں لیتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک معین وقت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وہ معین وقت آ جائے گا تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے۔ تفسیر: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے پاداش میں فوراً پکڑ لیتا تو اس زمین میں کوئی ایک بھی چلنے والا نہ رہتا، حیوان کوئی جانور چھوٹتا ہی نہ، یہاں پر وہ فوراً پکڑ لیتا تو کون بچتا؟ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، نہیں،
اس کا طریقہ یہ ہے مؤخر کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اصلاح کا موقع دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، ہاں البتہ جب وہ اجل ان کی آ جاتی ہے، وہ وقت معین آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ وہ پیچھے سرک سکیں گے اور نہ آگے کھسک سکیں گے، وہ وقت معین ہے۔ آیت نمبر 62۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ ترجمہ۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے وہ چیزیں گھڑ رکھی ہیں جنہیں خود ناپسند کرتی ہیں، پھر بھی ان کی زبانیں اپنی جھوٹی تعریف کرتی رہتی ہیں کہ ساری بھلائی انہی کے حصے میں ہے۔ لازمی بات ہے کہ ایسے رویے کی وجہ سے ان کے حصے میں تو دوزخ ہے اور انہیں اسی میں پڑا رہنے دیا جائے گا۔ تفسیر۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور یہ اللہ کو تو دے رہے ہیں وہ جو انہیں پسند نہیں، یعنی بیٹیاں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور یہ سب ان کی زبانیں جو ہیں وہ جھوٹ گھڑ رہی ہیں۔ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، ہمارے لیے تو اچھی سے اچھی چیزیں، اللہ نے یہاں بھی ہمیں نوازا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ جب ہمیں یہاں دولت دی ہے، عزت دی ہے، وجاہت دی ہے، سرداری دی ہے، چودراہٹ دی ہے، تو گویا کہ اللہ کے ہم محبوب ہیں، تو جب محبوب ہیں تبھی دیا ہے نا سب کچھ، تو آخرت میں بھی ہوگا۔ لا جرم ان لہم النار، نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں ان کے لیے آگ ہے۔ وانہم مفرطون، اور یہ تو ان کی ذرا رسی دراز کی جا رہی ہے دنیا میں تاکہ وہ اپنی گناہ کے کمانے کے اندر اور جری ہو کر اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ آیت نمبر 63۔ تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب الیم۔ ترجمہ۔ اے پیغمبر، اللہ کی قسم، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ہم نے ان کے پاس پیغمبر بھیجے تھے تو شیطان نے ان کے اعمال کو خوب بنا سنوار کر ان کے سامنے پیش کیا، چنانچہ وہی شیطان آج ان کا سرپرست بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ تفسیر۔ یعنی یہ پٹی پڑھائی کہ تم جو اعمال کر رہے ہو وہی بہترین اعمال ہیں۔ آیت نمبر 64۔ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ترجمہ۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب اسی لیے اتاری ہے تاکہ تم ان کے سامنے وہ باتیں کھول کھول کر بیان کر دو جن میں انہوں نے مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں، اور تاکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہو۔ تفسیر۔ دوسرے الفاظ میں اس کتاب کے نزول سے ان لوگوں کو اس بات کا بہترین موقع ملا ہے کہ اوہام اور تقلیدی تخیلات کی بنا پر جن بے شمار مختلف مسلکوں اور مذہبوں میں یہ بٹ گئے ہیں، ان کے بجائے صداقت کی ایک ایسی پائیدار بنیاد پالیں جس پر یہ سب متفق ہو سکیں۔ اب جو لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ اس نعمت کے آ جانے پر بھی اپنی پچھلی حالت ہی کو ترجیح دے رہے ہیں، وہ تباہی اور ذلت کے سوا اور کوئی انجام دیکھنے والے نہیں ہیں۔ اب تو سیدھا راستہ وہی پائے گا اور وہی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہوگا جو اس کتاب کو مان لے گا۔ آیت نمبر 65۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ ترجمہ۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس میں جان ڈال دی، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو بات سنتے ہیں۔ تفسیر۔ یعنی یہ منظر ہر سال تمہاری آنکھوں کے سامنے گزرتا ہے کہ زمین بالکل چٹیل میدان پڑی ہوئی ہے، زندگی کے کوئی آثار موجود نہیں، نہ گھاس پھوس ہے، نہ بیل بوٹے، نہ پھول پتی اور نہ کسی قسم کے حشرات الارض۔ اتنے میں بارش کا موسم آ گیا اور ایک دو چھینٹے پڑتے ہی اسی زمین سے زندگی کے چشمے ابلنے شروع ہو گئے۔ زمین کی تہوں میں دبی ہوئی بے شمار جڑیں یکایک جی اٹھی اور ہر ایک کے اندر سے وہی نباتات پھر برآمد ہو گئیں جو پچھلی برسات میں پیدا ہونے کے بعد مر چکی تھی۔
بے شمار حشرات الارض جن کا نام و نشان تک گرمی کے زمانے میں باقی نہ رہا تھا، یکایک پھر اسی شان سے نمودار ہو گئے جیسے پچھلی برسات میں دیکھے گئے تھے۔ یہ سب کچھ اپنی زندگی میں بار بار تم دیکھتے رہتے ہو، اور پھر بھی تمہیں نبی کی زبان سے یہ سن کر حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس حیرت کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ تمہارا مشاہدہ بے عقل حیوانوں کا سا مشاہدہ ہے۔ تم کائنات کے کرشموں کو تو دیکھتے ہو، مگر ان کے پیچھے خالق کی قدرت اور حکمت کے نشانات نہیں دیکھتے، ورنہ یہ ممکن نہ تھا کہ نبی کا بیان سن کر تمہارا دل نہ پکار اٹھتا کہ فی الواقع یہ نشانیاں اس کے بیان کی تائید کر رہی ہیں۔